النبي الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والله الخالق البارئ المصور سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله پورے ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ذات بےکس فلک پر بے شمار نذرانہ لائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان ذی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا ہے۔ رب الجلال ہماری حاضروں کو شرف قبولیت سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی خیر ہر صاحب ایمان کا مقدر فرمائے۔ دوران خطبہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی اسماء تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان میں سے اللہ کا ایک صفاتی نام المصور بھی ہے، تصویر بنانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے قاسم پور میں بھی گلی گلی تصویر بنانے والے موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں اس خطے میں پوری دنیا میں جگہ جگہ پر مصور موجود ہیں۔ یہاں بھی مصور موجود ہیں، تصویر بنانے والے، اور اللہ فرماتا ہے میں بھی مصور ہوں۔ یہ بھی تصویر بناتے ہیں اور وہ بھی تصویر بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ ان کی تصویر میں اور تیری بنائی ہوئی تصویر میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی مصور ہے، تو بھی مصور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلا جملہ مجھے بتا دے گا سبحان اللہ۔ آپ میں سے کتنے دوست سننے کے لیے طبیعت آمادہ ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا یہ بھی مصور ہے، تصویر بناتے ہیں، تو بھی مصور ہے، تصویر بناتا ہے، فرق کیا ہوا؟ فرمایا بنیادی فرق یہ ہے ان کی بنائی ہوئی بولتی نہیں ہے، ان کی بنائی ہوئی سنتی نہیں ہے، ان کی بنائی ہوئی دیکھتی نہیں ہے۔ جو تصویر میں بناتا ہوں وہ بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ جنہوں نے محبت سے سبحان اللہ فرما دیا ہے انہیں مبارکباد ہے، اور جو ابھی تک خاموش ہیں انہیں ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے میں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا، وہ وقفے وقفے سے یاقوت کی اینٹیں لگا رہے۔
میں نے قریب جا کر دریافت کیا کہ تم مسلسل کام کیوں نہیں کرتے؟ 2 لگاتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو، 4 اینٹیں لگاتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو، 1 اینٹ لگاتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو۔ کہنے لگے حضور آپ کی امت کا نخرہ ہے، آپ کی امت کا ناز ہے۔ فرمایا کیسے؟ حضور ہم آپ کی امتوں کے پابند ہیں، آپ کے غلاموں کے پابند ہیں۔ آقا وہ کیسے؟ کہنے لگے حضور جب آپ کا امتی زمین پر ایک دفعہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں یاقوت کی اینٹ بن جاتی ہے، اور ہم وہ اینٹ لگا کر پھر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کب لمحہ آئے جب وہ دوسری بار سبحان اللہ کہے تو ہم اس کے نام کی اینٹ لگا دیں۔ اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جنت میں سبحان اللہ کی دیوار بنانی ہے یا پورا محل بنوانا ہے۔ فرمایا دنیا کا مصور ایسا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی بولتی نہیں، میری بنائی ہوئی بولتی ہے، بولتی نہیں پئی۔ دنیا کے مصور کی تصویر دیکھتی نہیں ہے، میری بنائی ہوئی دیکھتی ہے۔ تصویر قادر ہو تو عرش کے بعد بھی دیکھ لیتی ہے۔ دنیا کے مصور کی بنائی ہوئی چلتی نہیں، میری تصویر چلتی ہے، اور چلنے پہ آئے تو سدرہ کو رون کے آگے بھی گزر جاتی ہے۔ تصویر کے لیے دیکھو بھائی، تصویر کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیدار مغزی کے ساتھ سناؤں، اور یہی توقع مجھے میرے سننے والوں پر بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات کو قبول کریں۔ 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں، یاد رکھنا تصویر کے لیے۔ سب سے پہلی شرط، تصویر بنانے کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی اسٹوڈیو ہو، کوئی کمرہ ہو، کوئی آرٹ گیلری ہو، کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر تصویر بنائی جائے۔ جگہ ہو تو تصویر بنائی جاتی ہے۔ مولا تصویر کے لیے تو جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو کیسے بناتا ہے؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ میں آرٹ گیلری میں نہیں بناتا، میں کمروں میں نہیں بناتا، میں جگہوں پر نہیں بناتا۔ مولا پھر فرمایا میں ایسا مصور ہوں جس نے ماں کے پیٹ میں دیکھ کر کیسی خوبصورت تصویر بنائی، جیسی چاہتا ہوں ماں کے پیٹ میں ویسی تصویر تصویر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر تصویر بنائی جائے۔ بولو میری حیران کون؟ کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی پیپر ہو، کوئی کینوس ہو، کوئی اشتہار ہو، کوئی پینا فلیکس ہو، کوئی جگہ ہو جس جگہ پر کوئی کاغذ ہو، کوئی گتا ہو جس پر تصویر بنائی جائے، کوئی چیز ہو جس پر تصویر بنائی جائے۔ اور تصویر کے لیے تو کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر تصویر بنائی جاتی ہے۔ تو نے کیسے بنائی؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ دنیا کا کوئی مصور پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا کہ رنگ بہہ جائیں گے۔ میں ایسا مصور ہوں جس نے پانی کے قطرے پر تصویر کو بنانا ہے۔ توحید کے لیے زور سے بولو۔ تصویر کے لیے تیسری شرط یہ ہے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ مہربانی کریں، میں نے یہ سن بھی لینی ہے۔ اگر میں یاد کر کے آیا ہوں، محنت کر کے آیا ہوں، تو پھر میں سن بھی تو سکتا ہوں۔ مجھے سناؤ کہ میں نے کبتا گیا تو سناؤ بھی صحیح۔ روشنی کا ہونا تصویر کے لیے ضروری۔ تیسری شرط تصویر کے لیے، آپ دیکھیں نا، آپ کسی بڑے سے بڑے ماہر مصور کو بھی ہاتھ میں برش پکڑا دیں، کینوس برش جو ہوتا ہے وہ پکڑا دیں، اسے رنگ بھی دے دیں، کمرے کے اندر اس کو بند کر کے لائٹ بند کر دیں اور اسے کہیں تصویر بنائے، ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنائے گا، تصویر نہیں بنا سکتا۔
تصویر کے لیے میرے بھائیوں، میرے قابل عزت دوستوں، تصویر کے لیے تیسری شرط یہ ہے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ مولا تصویر کے لیے تو روشنی کا ہونا ضروری ہے، تو کہاں بناتا ہے؟ فرمایا میں روشنی کا محتاج نہیں ہوں۔ وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، فرمایا میں ایک نہیں تین اندھیروں میں تصویر بناتا ہوں۔ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا ماں کے رحم کا، تیسرا اندھیرا نمرین اور جھلی کا۔ میں روشنی کا محتاج نہیں ہوں، دنیا کا مصور۔ روشنی نہ ہو تو تصویر نہیں بنا سکتا۔ میں تمہارا رب تین اندھیروں میں دیکھو کیسی شاندار تصویر بنا۔ یہ اس کی مصوری ہے، یہ اس کی صنائی۔ تصویر کے لیے چوتھی شرط، تصویر بنانے والا اپنی تصویر کو آگ سے بچاتا ہے کہ تصویر جل نہ جائے۔ تصویر تو ہوگی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی شرط، آگ سے بچاتا ہے کہ میری تصویر جل، بولے میرے ساتھ، پانی سے بچاتا ہے کہ میری تصویر کے رنگ بہہ نہ جائے، ہوا سے بچاتا ہے کہ میری تصویر کے رنگ اڑ نہ جائے، مٹی سے بچاتا ہے کہ میری تصویر گرد آلود نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کا مصور ہے جو تصویر کو آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے بچاتا ہے کہ یہ چاروں عناصر تصویر کے مخالف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسا مصور ہوں، تصویر کے چاروں مخالف عناصر کو ملا کر دیکھو کیسی شاندار تصویر۔ یہ اس کی صنائی، یہ اس کی کاریگری۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی کو ملا کر فرمایا دیکھو تو صحیح ہے، دیکھو نا کیڑیاں سونی تصویر۔ اگر کوئی شخص درزی ہو، درزی کوئی نہ کوئی تو پہلا کرتا ایسا ہوگا نا جو اس نے سیا اور وہ درزی بنا۔ تو 5-7 بندے اگر کوئی ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر سرجن ہو، تو کوئی نہ کوئی پہلا مریض تو ایسا ہوگا نا جس کا اس نے آپریٹ کیا اور وہ سرجن بنا۔ اگر کوئی استاد ہو تو اس نے کوئی نہ کوئی پہلا سبق تو ایسا ہوگا نا جو اس نے پڑھایا اور وہ استاد بنا۔ اگر کوئی کسان ہے تو کوئی نہ کوئی زمین تو ایسی ہوگی نا جو اس نے سب سے پہلے کاشت کی اور وہ کسان ہو۔ اگر کوئی شاعر ہو تو کوئی نہ کوئی پہلا شعر تو ہوگا نا جو اس نے لکھا اور وہ شاعر بنا۔ اللہ فرماتا ہے میں مصور ہوں، تصویریں بناتا ہوں۔ آج وہ پہلی تصویر ڈھونڈ رہے ہیں جس کو بنا کر کیا بات ہے جی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پہلی کوشش ہمیشہ ناقص ہوتی ہے، فرسٹ اٹیمپٹ ہمیشہ ناقص ہوتی ہے۔ اب مجھے میرا پہلا خطاب بھی یاد ہے، 8 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، ٹانگیں میری کانپ رہی تھی، ایسے کاغذ کو پکڑ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا، گلا خشک تھا، زبان لکڑی کی ہو گئی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، لفظ نکل نہیں رہے تھے۔ پہلی کوشش تھی، ناقص تھی۔ درزی کی پہلی کوشش، سلائی کہیں جاتی ہے کپڑا۔ ڈاکٹر کی پہلی کاوش، ناقص، اندر کینچی بھول جاتے ہیں، تولیے بھول جاتے ہیں، پورے اوزار بھول جاتے ہیں اندر مریض کے پیٹ میں۔ شاعر کی پہلی کوشش، ناقص، نہ ردیف ملتا ہے، نہ قافیہ ملتا ہے، نہ الفاظ ملتے ہیں، نہ انداز ملتا ہے۔ کسان کی پہلی کوشش ناقص ہوتی ہے، کسی چلائے پاؤں پہ مار بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر کی پہلی کوشش ناقص، طبیب کی ناقص، خطیب کی ناقص، شاعر کی ناقص، استاد کی ناقص، شاگرد کی الف کو جیم پڑ جاتا ہے، جیم کو دال پڑ جاتا ہے، ناقص۔ پہلی کوشش ہمیشہ ناقص ہوتی ہے میرے بھائیوں، کامل نہیں ہوتی۔
مصور کی پہلی کوشش بھی جو دنیا میں ناقص ہوتی ہے، مناتا کون شیطان مولا پہلی کوشش تو ناقص ہوتی ہے، تو کیسا مصور ہے؟ فرمایا میں ایسا مصور ہوں کہ جب پہلی تصویر بنا کر میں نے اپنی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھا تو میری پہلی ہی تصویر اتنی کامل تھی کہ میں جو خود لائق حمد ہوں، خود کیا بیٹھا انت محمد، مٹ سکتی ہے تیری حمد ختم نہیں ہو سکتی۔ تفسیر کبیر سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ المصور یہ اللہ کا ایک صفاتی نام، اس بے بدن کے بدن پر 99 صفاتی لباس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس جملے پر بھی آپ نے غور فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے تصویر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سونے میں تصویر کی 3 قسمیں، زور سے بولی 3 قسمیں۔ تصویر کی پہلی قسم ہے مخلوقہ، سبحان اللہ۔ دوسری قسم ہے مرکبہ، تیسری قسم ہے انزائیہ۔ اگر آج سنا تو میں زور سے بولوں سبحان اللہ۔ مخلوقہ، مرکبہ، انزائیہ۔ تھوڑی تھوڑی وضاحت کہ آپ کی طبیعتوں پر بوجھ نہ بنے گفتگو۔ مخلوقہ اس تصویر کو کہتے ہیں جو مادے سے بنے، مٹیریل سے، مادے سے بنے، جیسے میں، جیسے آپ۔ آدم مٹی سے بنے، آپ کی محبت کا تھوڑا سا امتحان لینے لگا ہوں، جو پڑھے لکھے دوست اور چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ آدم مٹی سے بنے، مٹی عنصر سے بنی، عنصر جوہر سے بنا، جوہر طبیعت سے بنا، طبیعت مثال سے بنی، مثال ارادہ سے بنی، ارادہ کن سے بنا، کن لا شے سے بنا، لا شے وحدت کلی سے بنا۔ اس کائنات میں وحدت کلی سے بھائیوں صرف 2 چیزیں بنی ہیں، یا اللہ کا قرآن بنا ہے یا حسین کا نعرہ بنا۔ سبحان اللہ۔ جو مٹیریل سے، سبحان اللہ، مادے سے بنے اسے کہتے ہیں مخلوقہ۔ سبحان اللہ۔ اتنی مراد میرا خیال کافی ہے، بات بول رہی ہے۔ دوسری قسم ہے مرکبہ۔ مرکبہ کہتے ہیں جو مادے سے نہ بنے، جوہر سے بنے، جیسے فرشتے، جیسے فرشتے اور ان جیسی مخلوقات جو ابھی تک ہمارے علم میں آئی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دوسری قسم مرکبہ۔ تیسری قسم ہے انزائیہ۔ انزائیہ اس تصویر کو کہتے ہیں جو نہ تو مادے سے بنے نہ مرکب سے بنے۔ اب چونکہ میرے ذہن میں تو یہ مواد ہے نا، تو میرا دل تو ایسے سینہ پھٹنے کو آ رہا ہے۔ انزائیہ اس تصویر کو کہتے ہیں جو نہ مادے سے بنے نہ مرکب سے بنے۔ وہ ایسی تصویر ہوتی ہے جو تصویر سے تصویر بن جاتی ہے۔ نہیں، ایک اور بھی سمجھیں، ایک فرق اور سمجھیں۔ مخلوقہ کو بنانا پڑتا ہے، مرکبہ کو بنانا پڑتا ہے، انزائیہ کو بنانا نہیں پڑتا۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں فیل نہ ہوں، پاس ہو جاؤں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، انزائیہ سمجھا رہا ہوں، انزائیہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اگر میرے سامنے شیشہ رکھ دیا جائے، جو یہاں ہوگا وہی وہاں ہوگا۔ میں نے عرض کر دی ہے،
یہاں تو بڑے بڑے گول بھی الٹ جاتے ہیں. یہ مقامی ایسا ہے. میرے سامنے اگر آئینے کو شیشے کو رکھ دیا جائے جو یہاں ہوگا وہی وہ دربار والے بھی بولو جو یہاں ہوگا وہ جو ادھر ہوگا وہ جو اس طرف ہوگا وہ اس طرف ہوگا. اسے کہتے ہیں انزائیہ. سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو وہابی ہو کوئی ہو ہر وقت پر فکر کی. حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث پاک موجود ہے. آقا فرماتے ہیں انا مرآت الرحمن میں رحمان کا آئینہ ہوں. میں رحمان کا آئینہ. یہ آئینہ جب ذات الہی کے سامنے رکھا گیا جو تصویر سامنے بنی اس تصویر نے بول کر کہا وجہ اللہ بھی میں ہوں ید اللہ بھی میں ہوں لسان اللہ بھی میں ہوں احمد بھی میں ہوں حامد بھی میں ہوں محمود بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں. یہاں ایک بات کی وضاحت کو بے حد ضروری سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے نبی رحمان کا آئینہ. سبحان اللہ. بولیے رحمان کا آئینہ. سبحان اللہ. وقت بھی ہو رہا ہے جلدی بولے. حضور رحمان کا سبحان اللہ. آپ مجھے جو کہ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں مجھے سن بھی رہے ہیں. اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو مجھے سننا چاہیں مجھے دیکھنا چاہیں مثال ہے درمیان میں دیوار رکاوٹ ہے نہیں دیکھ سکتے نہیں سن سکتے ہاں آپ ان کے سامنے ٹی وی رکھ دیں. میں انزائیہ سمجھا رہا ہوں. آپ ان کے سامنے اب تو بال سفید ہو گئے. اللہ نے جو پہلی تصویر بنائی ہے وہ کون سی تھی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم چونکہ سامنے بیٹھے ہیں تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو ہم سن بھی رہے ہیں. وہ جو دیوار کے پار ہے وہ جو پردے کے اس پار اگر وہ مجھے سننا چاہے وہ مجھے دیکھنا چاہے تو براہ راست دیکھ نہیں سکتے. بے شک بے شک. ڈرو میرے نام. آپ ان کے سامنے آپ رکھ دیں ٹیلی ویژن ٹی وی. میں تو یہاں بیٹھا ہوں میں وہاں نہیں ہوں مگر ٹی وی میں وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں وہ مجھے سن بھی رہے ہیں. میں ہاتھ اوپر کروں گا تو وہ بھی ہاتھ ہے ٹی وی والا اوپر. میں نیچے کروں گا تو ٹی وی والا بھی. میں بولوں گا تو ٹی وی والا نہیں. میں انسانیت سمجھانے والا میں دیکھوں گا تو وہ بھی دیکھے گا. میں بولوں گا تو وہ بھی بولے گا. میں سنوں گا تو وہ بھی کرے گا. وہ میری تصویر انزائیہ ہے میں نہیں. میں تو یہاں بیٹھا ہوں. میرے بولنے کا مقصد پورا ہو گیا. میں وہ نہیں ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں مگر وہ کرے گا وہ جو میں کروں گا. جیسے آپ کہیں کہ یہ ہم نے اس بندے کو سنا ہے جو وہ ٹی وی پر دیکھیں گے مجھے وہ بھی اگلے دن اٹھ کر کہیں گے یہ ہم نے بھی اس بندے کو دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے. جھوٹے وہ بھی نہیں. کیا بات. جھوٹے وہ بھی نہیں. وہ ہے میری تصویر انزائیہ. ٹھہر جائے ایک مثال دیتا ہوں. تو چہروں پر ابھی مجھے پوری طرح سے اطمینان نہیں ہوا تاکہ میں ان چہروں کو بھی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ موم بتی جلائیں. موم بتی جلا کر آپ ایسے دھوپ پر رکھ دیں. جو شکل اس موم بتی کی ہوگی وہی شکل اس کے سائے کی بھی ہوگی. میرے خیال میں آسان سی بات ہے. جو حیت جو کیفیت جو صورتحال جو چہرہ اس موم بتی کا ہوگا وہی چہرہ زمین پر اس کے سائے کا بھی ہوگا. مگر تھوڑا سا فرق یہ ہے موم بتی سرخ تھی
سایہ اس کا سیاہ. بے شک موم بتی سیاہ نہیں ہے، بے شک موم بتی سرخ ہے. بے شک میں ڈر رہا ہوں کہ میں جملہ کہیں ضائع نہ کروں. موم بتی سرخ تھی، زمین پر سایہ اس کا بنا سیاہ ہے. موم بتی خود سیاہ نہیں ہے، خود سرخ ہے. پھر زمین پر سایہ سیاہ کیوں؟ یاد رکھنا، زمین میں مٹی میں وہ خاصیت نہیں ہے کہ موم بتی کو ہو بہو دکھا سکے. اگر موم بتی کو ہو بہو دیکھنا ہے تو سامنے مٹی نہیں، سامنے شیشہ رکھ. مصطفیٰ ہے اللہ کا نور. آقا زمین پر تشریف لائے تو زمین میں خاصیت نہیں تھی کہ محمد کو نور دکھاتی. مگر یہ نور جب شب معراج آسمانوں پر پہنچا، آسمان تھے شیشہ، اور جبریل دیکھ چکے تھے کہ یہ کون ہے. سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضور میں یہاں رکتا ہوں، آپ ہی آگے جائیے. المصور فرمایا میں ایسی تصویریں بناتا ہوں، میں ایسا مصور ایسی تصویریں بناتا ہوں. کبھی کبھی اس بات پر بھی دو نفر شکرانے کے پڑھنی چاہیے کہ اللہ نے توحید پر جو عصمت اہل سنت کو عطا فرمائی ہے وہ کسی مکتب فکر کے پاس نہیں ہے. اور حقیقت محمدیہ کا جو ادراک اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے، یہ بھی ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں. کسی مسلک کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، اور نہ ہمارا یہ مزاج ہے، نہ ہمارا یہ معاملہ ہے، اور نہ ہماری یہ تربیت ہے. کسی مسلک کو ہمارے اہل سنت کے صاحبان عقل وہ چھیڑتے نہیں ہیں. ہاں اپنا سودا میدان میں ہم گد کے بیچتے ہیں. اپنا سودا ہم ہوکا لگا کے بیچتے ہیں، کسی دوسرے کا ہم ذکر تک نہیں کرتے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے میری اور آپ کی شناخت درود و سلام یہ ہماری پہچان ہے. زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں، زندگی جینا کمال ہے. اور جیتا وہ ہے یقین جانے جسے درود و سلام کی عادت پڑ جاتی ہے. اللہ کرے یہ شوق مجھے اور آپ کو بھی لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ